کے رکھ دیا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو پوچھو مت, ایک عورتوں کی بات مان کر ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے, عورتوں کو ایک اچھا میسج دے دیا ہے. آج ان کی باتیں سن کر عورتیں لڑ رہی ہیں, نیتاؤں سے بھی لڑ رہی ہیں, ملاؤں سے بھی لڑ رہی ہیں, ملاؤں سے بھی لڑ رہی ہیں. اور اس کا جواب بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک لڑکی نے سوال کیا یہ 3 طلاقیں جو دے دی جاتی ہیں, طلاق طلاق طلاق, تو کیا ہو جاتی ہے؟ میں نے سوچا آج تو ڈاکٹر ذاکر نائک پھنسے, کیونکہ چاروں امام کے ماننے والے تو مانتے کہ ہو جاتی ہے. آج ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے نہیں ہوتے, تو سب سمجھ جائیں گے کہ اہل حدیث ہے. آج تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اللہ نے کیا ذہن دیا ہے, اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما. کیا کہتے ہیں وہ آپ لوگوں میں ہو جاتی ہے, قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی. بہت پیارا جواب دیا, بہت پیارا جواب دیا کہ وہ آپ لوگوں میں تو ہو جاتی ہے لیکن کتاب و سنت سے نہیں ہوتی, قرآن و حدیث سے نہیں ہوتی. قرآن کی آیت یہ ہے, حدیث یہ ہے, چیپٹر نمبر یہ, آیت نمبر یہ ہے. انہوں نے پورا حوالہ دے دیا, لڑکی بیٹھ گئی, سارے سب خاموش. مولوی سید سلمان ندوی جیسا شخص بیٹھا تھا اس اسٹیج پر. سید سلمان ندوی جو انڈیا کا, ہندوستان کا سب سے بڑا مولوی مانا جاتا ہے ہندوستان کے اندر, سید سلمان ندوی وہ بیٹھا ہوا تھا. اور اس نے مائک پکڑ کر ایک بات کہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے کیونکہ مفتی نہیں ہے, یہ عالم نہیں ہے, انگلش لائن کے, فتوے کا کام ان کو نہیں سنبھالنا چاہیے. میں نے اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب صفائی پیش کرو. آپ کے اسٹیج پر, ہمارے اسٹیج پر کوئی حنفی بول جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ فتویٰ وہی دے جو مفتی ہو. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جس کو قرآن کی ایک بھی آیت کا علم ہو اس کو دوسروں تک پہنچا دو. میں نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں اگر غلطی ہو تو مجھے بتاؤ, قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو بتاؤ. میں ابھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, رجوع کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں فتویٰ نہ دوں. کیوں نہ دوں؟ مجھے آتا ہوگا دے دوں گا, نہیں آتا ہوگا منع کر دوں گا. میرا مسئلہ بتاؤ, میں نے غلط کیا بتایا, قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف میں نے غلط کیا بتایا, وہ بتاؤ مجھے. سید سلمان ندوی اٹھے اور پیچھے کے راستے سے بھاگ گئے. ہو رہا ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں. جمعیت و جماعت اتنی تیزی کے ساتھ اس وقت اہل حدیث بن رہے ہیں. لوگوں میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ہندوستان کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں. الحمدللہ جن گاؤں میں کبھی اذان نہیں دینے دی جاتی تھی ان گاؤں میں 20-20 مسجدیں بن چکی ہیں. جہاں ایک فرد نہیں تھا, ایک فرد, آج الحمدللہ 2-2, 2.5-2.5, 3-3 ہزار کی افراد اور تعداد بڑھ چکی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور اہل حدیثیت غالب آ رہی ہے. جمعیت و جماعت میں ہم لوگ جڑے ہیں, بریلوی و دیوبندیوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, غیر مسلموں میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو آزاد کو چھوڑ رکھا ہے. جاؤ تم ان کو تم یہاں کام کرو. الحمدللہ ہم دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ اہل حدیث کا نام لیا جائے تب یہ کام ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر قرآن و حدیث کا کام کر رہے ہیں اور بغیر لیبل لگا کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور اس لیے دینا چاہیے کہ وہ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ اہل حدیث کہا جائے تبھی کام ہو. ہم لوگ کیونکہ فارم میں آ چکے ہیں, لوگ ہمیں جان چکے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. ہم جائیں گے ان کے پلیٹ فارم پہ تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو اہل حدیث ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ مصلحت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں ثابت کیا ہے. ہیں وہ اہل حدیث, نماز اوپر نیت باندھ کے پڑھتے ہیں. ابھی ہماری تقریب میں پتھراؤ کیا گیا تھا بریلویوں کی طرف سے. سب سے پہلے ٹیلی فون ڈاکٹر ذاکر نائک کا آیا. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی بات ہوئی ہو تو آپ مجھے بتائیں, حکومت کی طرف سے یا کہیں پریشانی ہو, پیسے کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں, میں سب کچھ کروں گا. میرے بھائیوں, سب سے پہلے ان کا فون آتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ بار الہ تو ان کی محنت کو قبول فرما لے, اور جو چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں اللہ تو اس سے نجات عطا فرما. برمنگم سے لیٹر آیا, مانچسٹر سے لیٹر آیا ہمارے پاس, لیکن میرے پاسپورٹ کو دیکھا, یو کے ایمبیسی نے کہا پاکستان جا چکے ہیں. میں نے کہا کتنا دن رہے؟ میں نے کہا 1 مہینے کا ویزا تھا, 1.5 مہینہ رہ کے آئے, بعد میں بڑھوا لیا تھا. اچھا, پوری ٹریننگ لے کے آئے ہیں آپ. ایسے ہی انہوں نے مہر لگا دی کہ ہم شک مشکوک ہے, ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں, ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے, صرف اس وجہ سے کہ میں پاکستان جا چکا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہہ دیا کہ آپ کی ایک تقریر میں نے سنی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں تو سب سے بڑا دہشت گرد میں ہوں. انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا, داڑھی رکھ لیا, لمبی داڑھی ہو گئی, اور آپ جو ہے دہشت گرد کہہ دیتے ہیں داڑھی والوں کو. ہم اپنے اسلام اور ایمان پر مکمل ہیں اور ہم اس پر سخت رویہ اپنانا چاہتے ہیں, ایک پکا اور سچا مسلمان بننا چاہتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں دہشت گردی. اگر لمبی داڑھی رکھنا ہی دہشت گردی ہے تو سب سے بڑا دہشت گرد میں ہوں. میں داڑھی نہیں کراتا ہوں, میں دہشت گرد ہوں, پکڑو مجھے. اب اتنی سی بات ان کی پکڑ لی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں. آپ کی تقریر نیٹ پہ آئی ہوئی ہے, میں آپ کو ویزا نہیں دے سکتا.
ان کو بھی نہیں دیا. ان کے پیس چینل پر امریکہ میں اور یو کے میں بینڈ لگا دیا. لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گہرا ہوگا. یہ مٹتا نہیں ہے. اب تو پاکستان میں بھی بند تھا لیکن کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں پیس چینل آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. اللہ کا میں نے دیکھا ہے شروع ہو گیا. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو کی محنت کو قبول فرمائے. تو میرے بھائیوں